بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب، خاتون اول، وزراء صاحبان صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو صدر صاحب میں اس چیز کو آپ کو ایک خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پہ آج یہ محفل رکھی، اور جیسے کہ شیرین مزاری نے کہا کہ جب سے آپ نے ایوان صدر میں آئے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ ایک علم اور فن اور ادب اور پالیسی میکنگ کے بہت سارے ایسپیکٹس جو ہیں اس کا گہوارہ بنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت مبارک ہو۔ اس کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ خواتین کی تعلیم کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کو سب اس چیز کو جانچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے اسٹیٹسٹکس ہیں خواتین کی تعلیم کے حساب سے وہ اتنے انکریجنگ نہیں ہیں۔ بہت ساری اگر آپ چیزوں میں سے چند چیزوں کو دیکھیں کہ مثال کے طور پہ جو انرولمنٹ ہے خواتین کی، وہ تقریباً 11% کم ہے لڑکوں سے۔ اگر 92% بوائز جو ہیں وہ کلاس 1 میں انرول ہوتے ہیں تو 81% گرلز جو ہیں وہ انرول ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے سینئر گریڈز میں جاتے ہیں تو یہ تفریق جو ہے یہ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ سینئر کلاسز میں ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ 48% جو ہے وہ خواتین کا ہائر گریڈز میں بوائز جو ہیں وہ 66% پہنچتے ہیں، اور 48% صرف خواتین جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ بہت سارے ہمارے ملک کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ تو شرح خواندگی بہت ہی کم ہے۔ بلوچستان میں خواتین کی شرح خواندگی صرف 15% ہے۔ لٹریسی ریٹ بھی اگر آپ دیکھیں سارے ملک کا تو اگر میلز میں 71% ہے اور فیمیلز میں 49% ہے۔ سو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اور بہت سارے وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ پکچر آپ کو نظر آتی ہے۔ ایک تو جو کہ ڈاکٹر فیصل نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو ایک تفریق جو نظر آتی ہے، جس طرح خواتین کو بچیوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور جس طرح لڑکوں کو، مثلاً پاورٹی کے اندر زیادہ جو امپیکٹ ہے پاورٹی کا وہ خواتین پہ ہے، اور نیوٹریشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو لیک آف نیوٹریشن ہے وہ آپ کو خواتین میں نظر آتی ہے، بچیوں میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے حساب سے سوسائٹل ٹیبوز بھی ہیں کہ بچیوں کی تعلیم جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے سوشل ٹیبوز جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے حساب سے جو ایک سب سے بڑا ریزن ہے وہ ایکسیس ہے، یعنی کہ بچیوں کے اسکولوں کی کمی کی وجہ سے وہ لڑکیاں جو ہے وہ اسکول تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ ایکسیس کا ایک بڑا سیریس پرابلم ہے، اور خاص طور پہ والدین جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں کہ اگر بچیوں کو اپنے گھر سے دور جانا پڑے اسکول میں تو وہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ایکسیس کا ایشو ہے یہ بہت زیادہ گرلز کو جو ہے امپیکٹ کرتا ہے۔ تعلیم تو جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک صوبائی شعبہ ہے اور ڈیوالوڈ ہے، خاص طور پہ پرائمری کی اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالوڈ ہے، لیکن کچھ انیشیٹو جیسے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے بتایا کہ ایک انیشیٹو وسیلہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے بچیوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ اسکول میں جائیں، لیکن ہمیں جس چیز کو بڑا سیریسلی ٹیکل کرنا پڑے گا وہ ایکسیس ہے کہ جی کس طرح ہم بچیوں کی تعلیم کے لیے ان کے لیے مواقع جو ہیں وہ فراہم کر سکیں، اور آبویسلی اس میں زیادہ اسکول بنانے پڑیں گے، زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا، اور اس کے لیے کچھ اقدامات ہو بھی رہے ہیں، پہلے سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن فیڈرل لیول پہ جس چیز کو ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو ٹریڈیشنل ہرڈلز ہیں
بچوں تک پہنچنے کے لیے اور تعلیم کے میدان میں جو ہرڈلز ہیں ان کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے حساب سے ہمیں سارے جو اسکولنگ کا جو سارا نظام ہے اس کو ہمیں دوبارہ ری تھنک کرنا پڑے گا کہ یہ ایک تو برک اینڈ مارٹر تو ضروری ہے, اسکول کا ہونا بھی ضروری ہے, اور اسکول جتنے ہم بڑھا سکتے ہیں جتنے بنا سکتے ہیں ہمیں بنانے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس سارے کانسیپٹس کو دوبارہ سوچنا پڑے گا اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد لی جا سکتی ہے. ورچوئل اسکولز جو ہیں اس کی طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا, یعنی کہ اگر ضروری نہیں ہے کہ ایک عمارت ہو, اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ ایک چھوٹے سے پروجیکٹر کے سے آپ ایک کہیں دور سے بیٹھ کے آپ لیکچر جو ہیں ان کو آپ بیم کر سکتے ہیں, ہر جگہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ جو ہماری نان فارمل ایجوکیشن کا جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان ساروں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ساروں کو فوکس کیا جا سکتا ہے ویمنز گرلز ایجوکیشن پہ, کیونکہ جو ایکسیس کا مسئلہ ہے وہ کم ہو, گھر کے قریب اسکول ہو, بچیوں کو دور نہ جانا پڑے, اور اس کے لیے جو ہمارا انفارمل ایجوکیشن ہے اس کو ری تھنک کر کے اور ہم اس پہ تجربہ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا ہے بلینڈڈ ایجوکیشن کا, جس کے تحت ہم مختلف ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ کس ایج گروپ کے ساتھ زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ ہے, کیا ٹیبلٹ کے ذریعے آپ اپنی تعلیم جو ہے اس کو زیادہ ایزیلی بچوں تک اور بچیوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ اسمارٹ کلاس روم, اسمارٹ بورڈز جو ہیں ان کے لیے اس کے ذریعے بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ کیا آپ پروجیکٹرز کے ذریعے یہ غرض یہ ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ سے ذریعے ہم جسے کہتے ہیں اپروپریٹ ٹیکنالوجی, اس اپروپریٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن پہ ہوگا, کیونکہ ہم اس طریقے سے گرلز کی ایجوکیشن کو ورچوئل اسکولز کو بچیوں کے قریب لے جانے میں کامیاب ہوں گے. اور ایک اور طریقہ جو ہے, ہمارے جو لٹریسی کے اسٹیٹسٹکس ہیں جو اتنے خراب ہیں, اس میں بہت بڑا ریزن جو ہے وہ لیک آف فیمیل ایجوکیشن ہے. اور اگر آپ ہوم اسکولنگ, اگین ٹیکنالوجی آپ کو اس چیز کی اپرچونٹی فراہم کرتی ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں, جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی وجہ سے, یا جو خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں جو گھر میں کسی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی, اٹس پاسبل کہ اب آپ ہوم اسکولنگ جو ہے اس کا بھی بندوبست کر لیں. ہم مختلف طریقوں سے اور مختلف پروجیکٹس کے ذریعے ہم اپروپریٹ ٹیکنالوجی بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور ہم اپروپریٹ کانٹینٹ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں, کہ ایسا کانٹینٹ جو کہ ٹارگیٹڈ ہو اور ایک خاص قسم کی جو لیسنز ہیں اور کانٹینٹ ہے اور جو میسیجنگ ہے وہ اس کے ذریعے ہو سکے. تو میں صرف یہ ایک جھلک ہے پریزیڈنٹ صاحب ان چیزوں کی کہ جو ہم سوچ رہے ہیں, اور خاص طور پہ گرلز ایجوکیشن کے لیے, کیونکہ جب تک ہم اپنی بچیوں کی اور اپنی لڑکیوں کی تعلیم میں اضافہ نہیں کریں گے, انسیڈنٹلی پاپولیشن کا ذکر ہوا, اب ساری دنیا میں ایک چیز ریسرچ نے بار بار ثابت کی ہے کہ اگر گرلز آر ایجوکیٹڈ تو آپ کے برتھ ریٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. مختلف طریقے سے آپ کوشش کرتے رہیں. ہم نے میرا خیال ہے 60s سے مجھے یاد ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کے مختلف پروگرامز چلے ہیں, لیکن اس میں سے سب سے افیکٹو پروگرام اگر ہے تو وہ گرلز ایجوکیشن ہے. ویر ایور ویمن آر ایجوکیٹڈ یو فائنڈ دیٹ دا برتھ ریٹس گو ڈاؤن. اسی طرح سے امپیکٹ اور بہت ساری چیزوں پہ ہے, کیریکٹر پہ, نیشن بلڈنگ پہ. میں تو کہتا ہوں کہ لٹریسی کا 2 چیزوں سے افیکٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جتنی خواتین کی ایجوکیشن ہوگی لٹریسی لیولز بڑھیں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ اگر مدرس کی ہوگی یا گھر میں خواتین کی ہوگی تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے اس میں بھی کمی آئے گی. آئی ہوپ سر کہ اس کانفرنس سے بہت سارے انٹرسٹنگ اور اچھے سجیشنز آئیں گے, لیکن ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے وی ول کنٹینیو ڈسپائٹ لمیٹیشنز جو بہت ساری ہیں, لیکن ہم اپنی کوشش جاری کریں گے. میں اس میں صرف ایک اور قرض ہوں کہ جو ہم نے سنگل نیشنل کریکولم لانچ کر رہے ہیں اس میں خاص طور پہ ہم نے کانشیسلی
جو ہے وہ انشور کیا ہے کہ جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کے لیے اسپیشل اور اسپیسیفک لیسنز ہیں جو اس میں ہم نے انکلوڈ کیے ہیں. تو اس لیے ہم اپنی طرف سے کچھ حقیر سی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. بہت مہربانی.